کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس زندگی میں کیوں ہیں؟ کیا صرف کمانے کھانے، شہرت پانے اور آرام کرنے کے لیے؟ نہیں، انسان کا اصلی مقصد ہے ہدایت کی راہ پر چلنا۔ ہدایت یعنی وہ سیدھا راستہ جو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث ہمیں ہدایت کیسے سکھاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ روحانی سفر۔ دوستو، ہدایت کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہی راستہ جو ہمیں گمراہی سے بچائے اور کامیابی تک پہنچائے۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، گریٹر دین اهدنا الصراط المستقيم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ انسان اکیلے صحیح راستہ نہیں پا سکتا، بلکہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ حقیقت میں ہدایت صرف ایک راہ نہیں، بلکہ زندگی کا پورا نقشہ ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ رہنما ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہمیں 3 باتیں سکھاتا ہے۔ 1. اللہ کی پہچان کہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ 2. انسان کی ذمہ داری کہ ہم یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں۔ 3. آخرت کی یاد کہ اصلی زندگی موت کے بعد ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر حالات میں صبر کرو، سچ بولو، نیائے کرو، اور دوسروں کا حق نہ چھینو۔ یعنی قرآن ایک لائف گائیڈ بک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میری سنت، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن پر عمل کیسے کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، سنت بتاتی ہے کہ نماز کے طریقے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، سنت بتاتی ہے کتنا اور کس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے نیک بنو، سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ نیک انسان کیسے بنا جائے۔ حدیث اور سنت ہی وہ زندہ مثال ہے جن سے انسان سیکھتا ہے کہ زندگی کیسے جینی ہے۔ اب سوال ہے، ہم ہدایت کی راہ پر چلے کیسے؟ 1. قرآن سے رشتہ، روزانہ تھوڑا قرآن پڑھو، صرف تلاوت نہیں بلکہ سمجھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ 2. نماز کی پابندی، رسول نے کہا، نماز دین کا ستمبھ ہے، اگر نماز صحیح ہے تو زندگی بھی سیدھی رہے گی۔ 3. اچھے دوستوں کا ساتھ، انسان اپنے دوستوں کی پہچان سے جانا جاتا ہے۔ اچھا دوست تمہیں ہدایت دے گا، برا دوست گمراہی کی طرف کھینچے گا۔ 4. سنت کی روشنی، چھوٹی چھوٹی سنتیں جیسے مسکرانا، سلام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ انسان کی زندگی کو آسان اور برکت والا بنا دیتی ہے۔ 5. دعا اور استغفار، ہر وقت اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور گمراہی سے بچا، کیونکہ ہدایت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ ہدایت کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، أكبر من إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ سوچو، وہ جنت جہاں نہ دکھ ہے، نہ درد، صرف سکون اور خوشی۔ کیا یہی ہماری خواہش نہیں؟ دوستو، ہدایت کی راہ آسان نہیں ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو پکڑ لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ تو آؤ آج سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر مضبوط رکھ جب تک ہماری زندگی ہے۔ یہی ہے اصلی ہدایت کی راہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔